اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو بغیر تحقیق کے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، انہیں چاہیے کہ رسول کی طرف لوٹائیں یا حاکم وقت کی طرف لوٹائیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ اس خبر کی تہ میں گھس کے اس کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے باصلاحیت لوگوں کی طرف جب آپ خبر کو لوٹاؤ گے تو آپ کو اس کی حقیقت بتا دیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہو تو رسول کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ صحابہ سے اولین خطاب ہو رہا ہے، اور رسول کی دو حیثیتیں، ایک آپ پیغمبر ہیں اور ایک آپ حاکم ہیں۔ تو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے آپ براہ راست اللہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور حاکم ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں۔ اور اگر رسول نہ ہو تو اولو الامر، امر کہتے ہیں معاملے کو، جو بھی خبر ہے اس کے معاملہ یعنی جو اس خبر کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ۔ صحت کی اگر خبر ہے کہ خربوزہ کھانے سے خون بنتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ ڈاکٹر اور حکیم آپ کو بتائیں گے کہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا۔ ٹماٹر کھانے کے کتنے فائدے ہیں، فیس بک پہ آپ اپنی طرف سے نہ پھیلاتے رہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ فائدے جو واٹس ایپ اور فیس بک پہ آئے ہیں یہ ٹماٹر میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کسی حکیم سے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ 2 فائدے حکیم نے بتائے ہوتے، 6 اپنی طرف سے اس میں لگا کے مارکیٹ میں خبر پھیلائی جاتی ہے، اور پتہ یہ بھی بتا دیا کریں کہ یہ کسی کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ تو ایسی خبریں، ابھی کرونا وائرس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اتنی جھوٹی خبریں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اتنی جو تحقیق کا اہل نہیں ہے وہ ویڈیو بنا کے کہ یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہودی کی سازش ہے، یہ فلانے کی سازش ہے، وہ تحقیقیں پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ماہرین کے پاس اس خبر کو پیش کرو۔ میڈیکل سائنس کی بات ہے نا، تو ڈاکٹروں سے پوچھو، ڈاکٹر بتائیں گے کہ یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے، یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ 2 قطرے ناک میں ڈال دینے سے وبا ختم، وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے، اور کلونجی کی دھونی دینے سے بالکل وائرس جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فائدہ ہوتا ہوگا یقیناً ان چیزوں کا، لیکن یہ جو آپ اس قسم کے ٹوٹکے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو کسی ماہر حکیم یا کسی ماہر ڈاکٹر جو خاص طور پر کرونا وائرس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، آپ نے اس سے پوچھا ہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہر خبر کو اس کے ماہرین سے پوچھو۔ تو آج کتنی، میں بار بار یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک صاحب کا انتقال ہوا کرونا وائرس سے، تو ان کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں کرونا وائرس سے، اور ایک ویڈیو آ گئی، ایک صاحب کھڑے ہوئے ایک انگلش میں ایک پیپر دکھا رہے ہیں کہ تحقیق سے صاحب یہ ریسرچ ہے ڈاکٹروں کی کہ ان کو نیگیٹو تھا، یہ پازیٹیو نہیں تھا، ان کو وائرس نہیں تھا، اور لوگ اس خبر کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ او بھائی، آپ اس کے ماہرین سب سے پہلے ان بزرگ کے بیٹوں کو فون کر کے پوچھو کہ آپ کے ابا کو کیا بیماری تھی، یہ آدمی کیا لگتا ہے ان کا۔ مجھے جس نے وہ ویڈیو بھیجی، میں نے کہا یہ ان کا جن کا انتقال ہوا، ان کا ماموں ہے، ان کا چچا ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا بیٹا ہے، کون ہے یہ؟ ایسے ہی اٹھ کے کوئی بھی بنا دے۔ اور میں نے کہا یہ جو انگلش میں اس نے تحقیق لکھی ہوئی ہے، یہ ریسرچ ہی ہے، یہ کوئی آلو پیاز ٹماٹر کی پرچی تو نہیں ہے جو گھر والوں نے لکھ کے دی ہو انگلش میں۔ سودا لینے کے لیے بھیجا، اس نے کہا چلو یار ویڈیو بنانے کا اچھا موقع ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ اس کو تو ڈاکٹر پڑھ کے بتائیں گے نا، یہ رپورٹ ہے، کون سے ہاسپٹل کی رپورٹ ہے یہ؟ تو کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک ہے، جھوٹ بھی ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، جھوٹی خبریں بھی کرونا وائرس کے بارے میں آ رہی ہوں گی، لیکن آپ سچی خبر ہو یا جھوٹی خبر ہو، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، اور ریسرچ کے جو اہل ہیں ان سے کروانی ہے۔ ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہر آدمی ریسرچ ہر چیز میں نہیں کر سکتا، ماہرین بتائیں گے آپ کو۔ تو اسی طرح شریعت کے بارے میں بھی یہ آیت ہے، اور اس سے محدثین اور فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ شریعت کے بارے میں جب حدیث آپ کے پاس پہنچے گی تو حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا، اور اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، یہ بھی شریعت کے ماہرین جن کو مجتہدین کہا جاتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو۔ ان تک خبر کو لوٹاؤ، وہ بتائیں گے اس سے کیا مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے۔ یہ احادیث اور قرآن سے مسئلہ نکالنا یہ انجینئروں اور پروفیسروں کا کام نہیں ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ جیسے کوئی پروفیسر جو اپنی فیلڈ میں پروفیسر ہو، وہ اپنی فیلڈ میں تو تحقیق پیش کر سکتا ہے، وہ کسی اور کی فیلڈ میں اگر بات کرے گا تو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ جیسے کوئی عالم اور مفتی میڈیکل سائنس کی اپنی ریسرچ کوئی پیش کر رہا ہو تو اس کی بات کو ہمیں قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، کوئی کسی فیلڈ کا ماہر نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہو تو شریعت میں اس کی خبر کو قبول کرنے کی بھی اس آیت کی روشنی میں اجازت نہیں ہے، اس کی تحقیق کو قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں اور ان ماہرین سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی خبر ہو، آیت کا تو ایک شان نزول ہے، لیکن تمام فقہا محدثین کا اجماع ہے کہ اس آیت کے میں عموم ہے، ہر قسم کی خبریں اس میں داخل ہیں۔ ہر قسم کی خبروں میں اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ جو مفتی نہیں ہے وہ مسائل بتا رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے اور حدیث کے حوالے دے رہا ہے۔
جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ لوگوں کو کرونا وائرس کے بارے میں آگاہی دے رہا ہے، جو حکیم نہیں ہے وہ لوگوں کو ٹماٹر کے کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہا ہے، خربوزہ کھانے کے فائدے اور نقصانات بتا رہا ہے، گردے سے پتھری نکالنے کے طریقے بتا رہا ہے، جس کا سیاست میں کوئی دور دور تک کردار رہا ہی نہیں ہے، نہ سیاست دانوں کے ساتھ کبھی وہ اٹھا بیٹھا، وہ سیاست کے بارے میں اپنی بہترین تحقیقات اور رپورٹیں پیش کر رہا ہے۔ تو عجیب قسم کا ایک ہمارے ملک میں اور جو ہے نا ایک تماشا مچا ہوا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ رسول کی طرف یا اس معاملے کے اہل کی طرف اس خبر کو لوٹائیں گے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو جن میں استنباط کی صلاحیت ہے، استنباط کہتے ہیں ڈول یعنی زمین میں گھس کے پانی کو نکالنا، کیونکہ پانی زمین میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر نہیں آتا، محنت سے نکالا جاتا ہے، تو اللہ نے بھی خبر کی حقیقت کو جو ہے نا پانی سے تعبیر کیا ہے کہ جیسے ہر آدمی گھس کے نہیں نکال سکتا، اس کو کھودنا پڑتا ہے اور پھر اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تو ایسے ہی ہر خبر کی صحیح معنی کیا ہے اس خبر کے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی کچھ اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس کے اہل الگ ہوتے ہیں، شریعت کے اہل الگ ہوتے ہیں، تو عامی آدمی پر لازم ہے کہ وہ علماء کو فالو کرے۔ تو یاد رکھیں ہر ایک تقلید ہی کر رہا ہے، آپ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تو آپ اپنے مسجد کے امام کی کر رہے ہوں گے، یا آپ کسی یوٹیوب کے کسی لیکچرار کی تقلید کر رہے ہوں گے اور آپ اس کی دلیل کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ آپ کے سامنے دوسری دلیل نہیں ہوگی، آپ کے سامنے پوری تحقیق نہیں ہوگی۔ تو آپ کو جب کسی عالم پر اعتماد ہو تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ آپ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے تو چلیں جس کی جو آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ میں ماہر ہے آپ اس کی تقلید کر لیں، لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پہ چل رہا ہوں، نا 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 نا، آپ اگر چل رہے ہوتے تو آپ اس کی تقریریں سن کے اس پر اعتماد کیوں کر رہے ہوتے؟ اس موضوع سے متعلق ہر ایک کی تقریر پھر سنتے پھر آپ تمام تقریروں کو سن کے تجزیہ کرتے، پھر آپ درست نتیجے تک پہنچتے، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں، اور ایسا کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے اس زمانے میں۔ تو اس لیے جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ بیٹھتا ہے گمراہی پھیلاتا ہے، بھی میں نے بتایا غامدی صاحب نے قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کی اور بہت سے لوگ ان کو داد دے رہے ہیں، اور یورپ میں ایک بہت بڑا طبقہ ان کو پڑھا لکھا طبقہ سن رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھا لکھا طبقہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسلام میں گنجائشیں ملیں، تو ان کو وہاں سے بہت ساری گنجائشیں مل رہی ہیں، جمعے کی نماز کی بھی چھٹی مل گئی اور بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، تو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہر فن کے ماہرین ہوا کرتے ہیں، ان ماہرین سے اس کی حقیقت تم پوچھو، اور ہماری نظر میں جو ائمہ اربعہ ہیں ان پر پوری امت نے اعتماد کیا، اس لیے ان کو فالو کرنا ہماری رائے میں زیادہ درست ہے۔ آج کے لوگوں کی نسبت پہلے لوگوں کو فالو کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور مقولہ ہے کہ جو تم میں کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کو فالو کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤَمَّنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ لوگ ہیں وہ فتنے سے مامون نہیں ہیں، ان پہ فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، ان کے مفاد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے وہ ایسی الٹی باتیں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے ہر فرقے پہ رد وہ اس لیے کر رہے ہوں تاکہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ سکیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ زندہ آدمی پر فتنے کا احتمال زیادہ ہے۔